اور میری لاسٹ ٹائم ان سے بات 19 مئی کو ہوئی تھی، ان سے میسج پہ بات ہوئی تھی، اور اس کے بعد میری ان سے بات نہیں ہوئی. وہ اکثر مجھے بھی واٹس ایپ وغیرہ بھی کیا کرتے تھے، اور ہماری ملاقات جو ہوئی تھی وہ لاسٹ ایئر ہوئی تھی جب ہم نے ٹرانسمیشن ساتھ کی تھی. اس کے بعد سے میں امریکہ چلا گیا تھا، میں واپس آیا تو اس کے بعد وہ یہ سارے معاملات ہوئے، اور میں اس بات کا بھی مجھے بڑا افسوس ہے کہ مجھے آخری دنوں میں ان کے پاس ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بالکل کاٹ لیا تھا اور دنیا سے بالکل الگ ہو گئے تھے، تنہا ہو گئے تھے. آخری 10-15 دن وہ کسی سے بھی نہیں مل رہے تھے. انہوں نے نمبرز چینج کر دیے تھے کیونکہ عجیب عجیب کالز آ رہی تھیں، ظاہر سی بات ہے ان کو اذیت مل رہی تھی مزید، اور انہوں نے پھر اپنے نمبرز وغیرہ بند کر دیے تھے. تو میں نے ان کو فیس بک پہ میسج کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے نمبرز تمام جو ہیں وہ بند آ رہے ہیں، تو میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. اچھا، خدا داد والے گھر میں بھی وہ نہیں رہ رہے تھے. چینج کرنے کی وجہ کیا بنی؟ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پر اس بات کی بڑی چرچا ہو رہی ہے. یہ بات ہمیں آپ سے پہلی مرتبہ معلوم پڑی ہے کہ وہ اپنے آخری دنوں میں نمبر چینج کر رہے تھے. کسی قسم کی کوئی تھریٹ تھی؟ یہ جو مرڈر کی بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر، جسم پر نشانوں کی بات ہو رہی ہے، کتنی اس میں حقیقت ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کبھی انہوں نے ذکر کیا کہ کسی سے کسی قسم کا ان کو تھریٹ ہے کسی شخص سے؟ دیکھیں، ان کے ساتھ یہ معاملات تو شروع سے تھے، میں اس میں کچھ قبل اس وقت نہیں کہہ سکتا، اور کیونکہ اس میں میں کوئی اپنا بیان یا کوئی ایسی چیز نہیں دے سکتا، صرف قیاس آرائی ہی کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ تھریٹس تو ان کو ہمیشہ جب وہ دینی پروگرام کیا کرتے تھے اور کھل کے جس طرح بولا کرتے تھے تو تھریٹس تو ان کو آیا کرتی تھی، لیکن اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کوئی ایسی تھریٹ تھی. اس وقت جو آپ نے ایک بات ابھی کی تھی کہ وہ بہت ہی حساس شخص تھا، کیونکہ آرٹسٹ اور ایک فنکار جو ہے وہ بڑا حساس ہوتا ہے، آپ سمجھ سکتی ہیں. تو ان کے ساتھ جو یہ چیز ہوئی جس کی وجہ سے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت شرمندہ ہوئے اپنے بچوں کے آگے. وہ سوچتے تھے کہ میں آخری وقتوں میں اپنے بچوں کو بہت یاد کرتے تھے، اور وہ یہ سوچتے تھے کہ میں اپنے بچوں کو کیسے منہ دکھاؤں گا، اور میری اس وجہ سے میرے بچوں کو جو ذلت کا سامنا معاشرے میں کرنا پڑے گا وہ کس طرح فیس کریں گے دنیا کو. تو یہ چیزیں ان کو اندر سے بہت کھا رہی تھیں. اور نمبرز وہ ویسے بھی چینج کیا کرتے تھے، اکثر وہ چینج کر لیتے تھے، لیکن ہمیں دے دیا کرتے تھے کہ یار یہ میرا اب اس نمبر پہ کانٹیکٹ کرنا، کیونکہ بڑے آدمی کا نمبر بہت جلدی پھیلتا ہے تو پھر وہ لوگ ڈسٹرب کیا کرتے تھے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آخری وقتوں میں ان کو ڈپریشن اور تنہائی نے جو ہے وہ بالکل ختم کر دیا ہے. اگر کوئی ایسی بات ہوتی کہ جو جس طرح کی سوشل میڈیا پہ اب یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ مرڈر کی بات ہے، تو ایک دم گھر میں جو ہے وہ پولیس نے جا کے چیزیں فوراً چیک کی ہیں کہ کیا ہے. اگر کوئی ایسے شواہد یا کوئی ایسی چیزیں ہوتی تو یقیناً پولیس ہمیں ضرور بتاتی، اور جو بھی وہاں پہ ذمہ دار لوگ تھے وہ ہمیں ضرور بتاتے کہ ہم نے کچھ اس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں جس پہ ہمیں شک ہوتا ہے. تو یہ معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں قانون پہ چھوڑ دینا چاہیے. شہری دوسری بڑی امپورٹنٹ بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں اور میں سب کی توجہ حاصل کرنا چاہ رہی ہوں جس معاملے پر، جو کہ میری انٹینشن تھی کہ خاص طور پر آج کا جو یہ سیگمنٹ ہے وہ ہم کریں اور اس پر بات ہو. ابھی تک اس پر بات نہیں ہو رہی ہے. ایک شخص بالکل ٹھیک حالت میں ہوتا ہے، اچھا بھلا انسان، ٹھیک ہے، میڈیا پر آ رہا ہے، شوز میں جا رہا ہے، بات کر رہا ہے، انسٹاگرام پہ لائیو آ رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہوش و حواس میں ہے. جیسے ہی ویڈیو وائرل ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پورا جو منظر نامہ ہے، جو تصویر ہے وہ بدل جاتی ہے اور ایک شخص دنوں میں ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ جو دانیہ ہیں وہ ویڈیو وائرل ہونے کے معاملے پر مکمل طور پر قصوروار ہے؟ اس حوالے سے ابھی تک کسی نے بات نہیں کی ہے. کوئی کیوں نہیں بات کر رہا؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اس حوالے سے بہت کم لوگ، چنیدہ لوگ، 2-4 لوگ بات کر رہے ہیں ہمارے جن کا تعلق ہمارے شوبز سے ہے، اور میرے بہت اچھے دوست ہیں وہ بھی اس پہ اکثر بات کر رہے ہیں. وقار زکا نے بھی کی، عمران رضا نے بھی کی، اور بھی لوگ کر رہے ہوں گے جو میری نظر سے گزرا میں نے ان کے نام لے لیے. اس بات پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ ایکشن لینا چاہیے اور دانیہ سے ضرور اس کے بارے میں سوال کرنا چاہیے، اس کو سزا بھی ملنی چاہیے، اس کو پوچھنا چاہیے، کیونکہ اس کا ایک بڑا کردار ہے اور ہم سب کا بھی بڑا کردار ہے. یہاں پر بات کرنا بہت ضروری ہے کہ یہاں پر محض صرف ایک شخص کی بات نہیں ہو رہی، ایک فرد کی بات نہیں ہو رہی. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو ہوا، ایسے وہ ایک معروف شخصیت تھے، ہمیں یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ وہ ایک معروف شخصیت تھے، رکن اسمبلی تھے، پاکستان کے وہ ہیرو تھے، ان کے بہت سارے کانٹیکٹس بھی تھے، وہ ایک انفلوئنسر تھے. اگر ایک ایسے شخص کے ساتھ اس طرح کا رویہ ہو رہا ہے جس کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، جس کے بارے میں کوئی سن نہیں رہا، تو ذرا سوچیں کہ اس ملک میں ایک عام آدمی کے بارے میں کون سنے گا؟
اس کے لیے کون لڑے گا, اس کے لیے کون فائٹ کرے گا. خدا نخواستہ کسی عام شخص کی اگر ویڈیو وائرل ہوتی ہے یا بنائی جاتی ہے تو اس کا کیس کہاں تک پہنچے گا, اس کو انصاف کیسے پہنچے گا. لیکن اگر اس کیس میں ڈاکٹر صاحب کو انصاف اگر بھی ملتا ہے تو میرے خیال سے کہ یہ ایک معیار قائم ہوگا جس کے لیے ہمیں بات کرنی چاہیے. بات بالکل کرنی چاہیے. حقیقتاً دیکھیں اس شخص تو ہم سے چلا گیا, وہ تو ہمارے ہمیں خلا چھوڑ گیا, وہ تو ہمیں نہیں ملے گا. لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ نیکسٹ ٹائم کے لیے کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو, کوئی اس طرح کسی کی عزت پہ نہ حملہ کرے کہ کوئی جان سے ہی چلا جائے. تو اس کے لیے ہمیں یہ سٹیپ ضرور لینا چاہیے. اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں اب ہماری عدلیہ سے اور سب تمام جو بھی ذمہ داران ہیں کہ وہ اس پہ ضرور سٹیپ لیں. اور اس پوزیشن میں جو بھی لوگ یہاں پہ ہمارے ٹیم کے جو لوگ ہیں وہ اس میں ضرور, اگر کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو وہ ضرور اس میں کھڑے ہوں گے اور وہ ساتھ دیں گے, کیونکہ یہ آگے کے لیے ایک بہت ضروری عمل ہے کہ اس طرح کسی اور کے ساتھ نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا شہری, آپ کی ہم نے دیکھا کہ جب سارا معاملہ ہوا ڈاکٹر صاحب کا, جب پتہ چلا, خبروں میں آیا, پتہ چلا کہ اب وہ نہیں رہے, تو ہم نے بہت سارے لوگوں سے سنا, فیصل قریشی نے بھی خاص کر بڑھ چڑھ کر وہ ہمیں دکھائی دیے, آگے وہاں پر موجود رہے پورے وقت میں, اور وہ یہ کہہ رہے تھے, ان کا ایک کمنٹ تھا کہ وہ بھی بہت سارے لوگ جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بہت لمبا عرصہ وقت گزارا وہ بھی نہیں آئے ان کا آخری دیدار. کیا وجہ ہے؟ تو بڑی ایک تھوڑی سی عجیب, تھوڑی سی ڈپریسنگ صورتحال ہے, کیوں ہے ایسا؟ اصل میں لوگ ہمارے یہاں بڑے خود ہی فیصلہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ غلط آدمی تھا اور اس سے غلطی ہوئی. غلطی کس سے نہیں ہوتی, ہم سب سے ہوتی ہے. تو لوگوں نے اپنے طور پہ یہ چیزیں کر لی تھی کہ غلطیاں ہوئی شہری وہ تو اپنی ذات کی حد تک تھی نا. میں چاہوں گی آپ ان کی وہ دوسری سائڈ ذرا ہمیں ضرور بتائے گا کہ وہ لوگوں کے لیے کتنے مددگار تھے, لوگوں کے لیے وہ کیا کرتے تھے, ذرا یہ اس بارے میں بات کریں تھوڑا سا. بالکل میں بات کرتا ہوں, لیکن وہ ایک چھوٹا سا بس وہ آپ نے جو معاملہ چھیڑا ہے کہ کچھ لوگ دینی وجہ سے نہیں آئے, مسالک کی وجہ سے نہیں آئے کہ انہوں نے غلط بات کر دی تھی تو یہ گناہگار ہو گئے, تو وہ خود خدا بن گئے, معاذ اللہ, اور انہوں نے یہ غلط کر دیا, انہوں نے وہ غلط کر دیا. تو یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے جو ہمیں اس پہ چھوڑ دینا چاہیے. تو اس وجہ سے بھی لوگ نہیں آئے, اور بہت سارے لوگ کچھ اور دوسری وجہ سے نہیں آئے, اور وہ لوگ سامنے پہلی صف میں دیکھے گئے جن کو ڈاکٹر صاحب پسند ہی نہیں کیا کرتے تھے. تو خیر کوئی بات نہیں. دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر صاحب کا جیسے ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ہمدرد انسان تھے اور بہت سافٹ ہارٹ تھے, اور وہ بہت خیال کیا کرتے لوگوں کا. جس طرح وہ میڈیا پہ لوگوں کے لیے ہیلپ فل تھے, اسی طرح وہ آف کیمرہ بھی لوگوں کے لیے مدد کیا کرتے تھے, جو کہ میں نے خود دیکھا ہے, میں خود گواہ ہوں کہ وہ بہت ساری چیزیں جو چھپ کے کیا کرتے تھے, اور اگر میں غلطی سے سامنے چلا گیا تو مسکراتے تھے اور کہتے تھے یار کسی کو بتائیے نہیں کہ یہ فلانی جگہ جانا ہے, یہ فلانے کا راشن ہے, یہ فلانے کو ایزی پہنچاؤ, یہ اس کو یار یہ مدد کرو. میں خود لے کر گیا ہوں. جب ماجد جہانگیر, یہ بتانے والی بات نہیں, انہوں نے پوشیدہ رکھی تھی, لیکن ماجد جہانگیر صاحب کی جب طبیعت بہت خراب تھی تو انہوں نے مجھے ایک اچھا ہینڈسم اماؤنٹ لے کے کافی دفعہ بھیجا ہے کہ یار یہ ماجد بھائی کو دے کے آؤ, یار یہ ماجد بھائی کو دے کے آؤ. اور اس میں کوئی اسپانسر, کوئی امداد, کوئی اس میں نہیں تھی. وہ اپنے پاس سے کیا کرتے تھے لوگوں کے لیے, اور وہ خیال کیا کرتے تھے. جیسے میں ان کے پاس پہنچا تھا تو روزگار کے لیے پہنچا تھا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے کوئی جاب چاہیے, میں اب یہ فری لانس کام کر کر کے میں تھک گیا ہوں, مجھے کوئی جاب چاہیے. تو وہ کہتے تھے کہ یار میں تمہیں کہاں رکھوں. اور انہوں نے پھر جس طرح مجھے جاب دی اور جس طرح مجھے لوگوں سے روشناس کرایا, جس طرح لوگوں میں میرا ایک نام بنانے کے لیے وسیلہ بنے. اللہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے, لیکن وسیلہ اللہ پاک نے میرے لیے عامر بھائی کو بنایا. تو وہ ایک میں نے بہت سارے لوگوں کو اس طرح روزگار عطا کیا کرتے تھے. کہیں کہہ دیا کرتے تھے کہ یار اس کو ذرا یہاں رکھ لو, اگر اپنے پاس گنجائش ہوتی تو اپنے پاس رکھ لیا کرتے تھے. تو وہ بہت ہی ہمدرد انسان تھے, عاشق رسول تھے. ختم نبوت پہ جب بات کرنی ہوئی تو انہوں نے بہت دھڑلے سے کی, اور بہت بغیر خوف کے, بغیر کسی کے ڈر کے انہوں نے جو ہے نا وہ کھل کے بات کی ہے ہمیشہ. اور میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اسی عمل کی وجہ سے اللہ پاک, کسی بھی ایک عمل کی وجہ سے اللہ پاک ان کی بخشش. تھینک یو سو مچ شہری. آپ